अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम लोग एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम। पहले हम लोगों ने इसका तारुफ देखा था कि इसमें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और साथ कुछ मौरखीन की रिपोर्ट्स आपने याद की थी। अभी आज हम लोग इसका बाकायदा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगाज़। ईस्ट इंडिया कंपनी, बरतानिया के लोग यानी जो अंग्रेज़ थे वो बरसगीर में तजारत की गर्ज से आए थे। और यहाँ पे उन्होंने एक कंपनी बनाई थी सबसे पहले, जिसका नाम उन्होंने रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम लोग उसी की डिटेल चेक करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनाई गई और बाद में उसने कहाँ कहाँ पे गलबा इख्तियार किया, तालीमी निज़ाम में उसने क्या तब्दीलियाँ की थी। ये सारी तफसीलात इस टॉपिक में हम चेक करेंगे। तो आप लोग बुक का पेज नंबर 28 ओपन करें। यहाँ पे टॉपिक सबसे पहले बना हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगाज़। सियासी हैसियत से ये दौर कशमकश, तसादम होता है इख्तलाफ राय और कंपनी के गलबा का दौर है। 1757 में जंग प्लासी में कामयाबी और बंगाल पर कब्जा करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज मुसलसल फैल रहा था और ये कंपनी पूरे मुल्क पर काबिज होती दिखाई दे रही थी। इसलिए कंपनी ने बरसगीर पाको इनके लोगों को ज़हनी तब्दीली के लिए ख़ुसूसी तौर पर तालीम के बारे में दूर रस, यानी जिसके बहुत दूर तक नताइज निकलें, बहुत देर तक नताइज रहें, हिकमत अमली तैयार करने को अवलियत दी। यहाँ पे आप इस लाइन को थोड़ा सा इजी कर लें कि कंपनी ने बरसगीर पाको इनके लोगों की ज़हनी तब्दीली के लिए ख़ुसूसी तौर पर तालीमी पॉलिसी तैयार की, जिसका अहाता दर्ज झैल नुकात में किया जा सकता है। अब जो नुकात थे वो क्या थे कि अगर उस जो तालीमी पॉलिसी है उसका जायज़ा लिया जाए तो क्या क्या नुकात सामने आते हैं। नंबर 1, उन्हें इल्म था कि फ़ौजी गलबा तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज़हनी ग़ुलामी सदियों तक कायम रहेगी, जो सिर्फ तालीम के ज़रिए ही मुमकिन है। यानी उनका मकसद क्या था, सबसे पहला आप वो भी यहाँ पे साथ ऐड कर लें। अगर हमें हिंदुस्तान को सदियों तक ज़हनी ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ना है तो यहाँ पर एक निज़ाम तालीम तश्कील देना होगा। ठीक है, ये इस कंपनी की तालीम पॉलिसी का पहला पॉइंट है कि अगर हमें हिंदुस्तान को सदियों तक ज़हनी ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ना है तो यहाँ पर एक निज़ाम तालीम तश्कील देना होगा। मतलब कि तालीम ही एक ऐसा निज़ाम है जो इंसान की जहनीत को बदल सकता है, उसको आज़ाद जो ग़ुलाम बना सकता है ज़हनी तौर पे। तो बरसगीर में जब अंग्रेज़ आए, उन्होंने कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी तजारत की घर से, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता कंपनी ने सियासी इख्तियारात भी संभाल लिए थे। तो कंपनी ने सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं उनको ज़हनी ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा जाए, और इसके लिए ज़रूरी था कि वहाँ पे एक नया निज़ाम तालीम तश्कील दिया जाए। जो पहले चल रहा था मुसलमानों का निज़ाम तालीम, उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। दूसरा पॉइंट देखें, अगरचे 1765 से कबल ईस्ट इंडिया कंपनी की सरगर्मियाँ ज़्यादातर तजारत तक महदूद थीं, लेकिन इस दौरान भी कंपनी ने ईसाईयत की तबलीग के लिए भरपूर और अहम इकदाम किए। इस मकसद के लिए मकामी लोगों को भर्ती किया गया और ईसाईयत की मुनज़्ज़म तबलीग के लिए उन्हें कंपनी के खर्च पर ईसाईयत की तालीम दिलवाई गई। ये दूसरा काम था जो उस कंपनी ने किया। पहला काम किया कि ज़हनी ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ने के लिए उन्होंने एक नया निज़ाम तालीम तश्कील दिया। दूसरा, कंपनी के खर्च पर ईसाईयत की तालीम दी। और तीसरा काम किया गया कि 1698 में कंपनी के चार्टर की तजदीद करते वक्त बरतानवी पार्लियामेंट ने बाकायदा तौर पे एक शिक मंजूर की, जिसकी रोज़ से कंपनी के लिए ये लाजम करार दिया गया कि वो हिंदुस्तान में कायम अपनी तमाम फैक्ट्रियों और तजारती जहाज़ों पर ईसाई मुबल्लिगीन का तकर्रर करेगी। यानी ईसाई जो तबलीग करने वाले लोग हैं या जो तदरीस करने वाले लोग, उनकी तकर्री की जाए और हस्बे ज़रूरत ईसाईयत की तबलीग के लिए स्कूल कायम किए जाए। तीसरा जो अहम नुकता इस तालीमी पॉलिसी के सामने आता है वो ये है कि कंपनी ने क्या सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी इदारे कायम किए जाएँ ईसाईयत की तबलीग के लिए और मुबल्लिगीन का तकर्रर किया जाए। ये तीसरा काम था। यहाँ तक आप लोगों ने मुख्तसरन तालीमी पॉलिसी पढ़ ली जो उस कंपनी ने बनाना चाहिए, और जो उनके नुकात थे, मकासद थे, वो क्या थे। 3 मकासद यहाँ पे आप लोगों ने पढ़े हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बात की जा रही है। बरसगीर में कंपनी के इक़्तिदार में ईसाई मिशनरियों की तालीमी सरगर्मियों से मकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ी। यानी मकामी लोगों को ये तजस्सुस हुआ, यानी मकामी लोगों को ये ख़तरा ज़ाहिर हुआ कि अंग्रेज़ यकीनन हमारे मुल्क के निज़ाम को बदलना चाहते हैं, और मुसलमानों ने पूरी कुव्वत के साथ मिशनरी इदारे वो इदारे होते हैं जहाँ ईसाईयत की तबलीग की जाती है,
مسلمانوں نے پوری قوت سے مشنری اداروں کی سرگرمیوں کے خلاف آواز اٹھائی، جبکہ ہندوؤں نے بالعموم عیسائی مشنری تعلیمی اداروں کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں کے احتجاج کا اثر یہ ہوا کہ کمپنی کو اپنی تعلیمی پالیسی میں تبدیلی کرنا پڑی کہ جب مسلمانوں نے آواز اٹھائی عیسائیت کی تبلیغ کے خلاف، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی تعلیمی پالیسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو تعلیمی پالیسی بنی اس کا بانی کون تھا۔ اس دور میں ہندوستان میں کمپنی کی تعلیمی پالیسی کا بانی چارلس گرانٹ تھا۔ کون تھا جی؟ چارلس گرانٹ، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ چارلس گرانٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا۔ آگے ہم اس کا تعارف دیکھ لیں، شروع کی انڈیا لائن تقریباً اس کے تعارف پہ مشتمل ہے۔ چارلس گرانٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا اور بعد میں ایک عیسائی مشنری کے طور پر اس نے پورے ہندوستان کو عیسائی بنانے کی مہم کا آغاز کیا۔ یہاں تک ہم نے اس کا تعارف دیکھا کہ چارلس گرانٹ کون تھا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو تعلیمی نظریہ تھا وہ کیا تھا۔ اس نے ہندوستان کی تعلیمی اور اخلاقی حالت کو پست اور لوگوں کو جہالت کا مرکہ قرار دیا، یعنی مجموعہ قرار دیا، ایک گڑھ اور اکٹھ قرار دیا، اور برطانوی حکومت کو ہندوستان کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کرنے کا مشورہ دیا تاکہ انہیں مغربی علوم کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تعلیم دی جا سکے۔ یہ ان کا مقصد تھا کہ مغربی علوم کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کریں گے۔ اس مقصد کے لیے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا۔ یہاں پہ آگے آپ دیکھیں جو کمپنی نے تعلیمی پالیسی بنائی تھی اس میں ان کا ذریعہ تعلیم کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان و ادب کو نصاب میں شامل کرنے کے لیے بھی کہا گیا۔ 1813 کے بعد سے لے کر 1947 تک برطانوی تعلیمی پالیسی میں چارلس گرانٹ کے ان تصورات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اسی لیے چارلس گرانٹ کو برصغیر کے موجودہ تعلیمی نظام کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس لائن کو انڈر لائن کریں کہ برصغیر کا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کا بانی کون ہے، کس کو کہا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے چارلس گرانٹ کو۔ اس پوائنٹ میں بھی ہم لوگوں نے 4 چیزیں دیکھی۔ سب سے پہلے کہ جو تعلیمی پالیسی بنائی تھی کمپنی نے اس کا بانی کون تھا، دوسرے نمبر پہ ہم نے اس کا تعارف چیک کیا، پھر ہم نے دیکھا کہ چارلس گرانٹ کا نظریہ تعلیم کیا تھا، اور پھر تیسرے نمبر پہ دیکھا گیا کہ چارلس گرانٹ کا جو ذریعہ تعلیم تھا وہ کیا تھا، یعنی جو تعلیم وہ دینا چاہتا تھا وہ کس زبان میں دینا سٹارٹ کی، اور پھر اینڈ پہ کہ جو برصغیر کا موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کا بانی کون ہے یا کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 3-4 پوائنٹس آپ لوگوں نے اس پیراگراف میں پڑھے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس دور کی تعلیمی پالیسی سے درج ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں، یعنی جو تعلیمی پالیسی بنائی اس دور میں تبدیلی کرنے کے بعد، مسلمانوں کے احتجاج کے بعد تعلیمی پالیسی میں تبدیلی کی گئی تھی، اور اس تبدیلی کے بعد کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں، کیوں وہ تبدیلیاں کی گئی تھیں یا کیوں تعلیمی پالیسی بنائی گئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ نمبر 1، مغربی علوم اور عیسائیت کے فروغ کے لیے مشنری اداروں کی بالواسطہ اور بلا واسطہ مدد اور سرپرستی کی جائے گی۔ سب سے پہلا جو نقطہ سامنے آتا ہے ان کی تعلیمی پالیسی کا وہ یہ تھا کہ ان کا مقصد کیا تھا کہ عیسائیت کے فروغ کے لیے ادارے قائم کیے جائیں اور ان کی بالواسطہ اور بلا واسطہ یعنی مدد کی جائے۔ جو خرچ تھا ان مشنری اداروں کا وہ کمپنی دے رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ بظاہر انہوں نے مغربی علوم دیے لیکن در حقیقت وہ عیسائیت کے فروغ کے لیے مشنری اداروں کو مدد دے رہے تھے۔ دوسرے نمبر پہ مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کو بھی جاری رکھا جائے تاکہ کاروبار حکومت میں فوری خلل واقع نہ ہو کہ ایک دم سے جب نظام تعلیم بدلے گا تو حکومت بھی ڈسٹرب ہوگی، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کو بھی جاری رکھا جائے تاکہ حکومتی معاملات میں خلل واقع نہ ہو، ان میں خلا نہ آئے، گیپ نہ آئے، بلکہ نظام جو ہے وہ چلتا رہے۔ تیسرے نمبر میں مشرقی علوم میں ادب کو بنیادی اہمیت دی جائے، مدرسوں اور پاٹھ شالاؤں یہ مذہبی ادارے ہیں ان کے کو قائم رہنے دیا جائے اور اعلیٰ مذہبی اداروں کو مالی امداد دی جائے، اور پنڈت اور مولوی جیسے کوئی قاضی وغیرہ ہو جو دوسروں کے معاملات کو سلجھاتے ہیں اور معاشرے کی فلاح کے لیے بھی کام کرتے ہیں، پنڈتوں اور مولویوں کو یعنی جو مذہبی شخصیات ہیں ان کو خطابات یعنی ان کو ایک خطاب دیا جائے اور ان کو انعامات دیے جائیں۔ بااثر ہندوستانیوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان کے بچوں کو بھی اعلیٰ ملازمتیں دی جائیں۔ یہ بھی کمپنی نے ایک تعلیمی پالیسی رکھی کہ جو مذہبی تعلیمی ادارے ہیں ان کو ویسے ہی قائم رہنے دیا جائے اور جو مذہبی شخصیات ہیں ان کو خطاب اور انعام دیا جائے، اور جو بااثر ہندوستانی ہیں ان کے بچوں کو اعلیٰ ملازمتیں دی جائیں۔ یہ ساری تبدیلیاں جو کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستانیوں کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے کیا تھا۔ ایسے نئے اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے جو کمپنی کی پیدا ہونے والی نئی ضروریات کو پورا کر سکیں، یعنی کمپنی کے استحکام کے لیے کام کر سکیں، اور ان میں ایسے افراد تیار کیے جائیں جو کہ نئے نظام کو کامیاب بنانے اور تو کمپنی کے استحکام میں معاون ثابت ہوں۔ استحکام ہوتا ہے مضبوط ہونا، کہ کمپنی یہاں پہ مضبوط ہو جائے، اس میں وہ مددگار ثابت ہوں کمپنی کے لوگ جو کمپنی کی تعلیم حاصل کریں۔
آگے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں جی۔ اس دور کی جائزہ سے بظاہر یہ احساس ہوتا ہے کہ کمپنی تعلیمی معاملات میں غیر جانبدار تھی، یعنی جو بظاہر انہوں نے ایک تعلیمی پالیسی رکھی اس میں انہوں نے مغربی علوم کو بھی رکھا، مشرقی علوم کو بھی رکھا اور انگریزی تعلیم کو بھی جاری رکھا، عیسائیت کو بھی جاری رکھا، غیر جانبدار ہوگی، یعنی کسی ایک جانب انہوں نے اپنا جھکاؤ ظاہر نہیں کیا تھا، جیسا کہ مغربی مورخین نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن در حقیقت یہ ایسی تعلیمی حکمت عملی تھی جس کے باعث مقامی تعلیمی نظام سسک کر اپنی موت آپ مار گیا اور کمپنی کے نظام تعلیم نے فطری رفتار کے ساتھ، یعنی بالکل آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مکمل غلبہ اور تسلط حاصل کر لیا۔ یہاں تک ہم آج اس کو دیکھیں گے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو ریپیٹ کروا دیتی ہوں کہ اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا اور آپ لوگوں نے یہاں پہ یاد کیا رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو تعلیمی پالیسی بنائی تھی اس میں آپ کو میں نے 3 پوائنٹس بنوا دیے ہیں، وہ پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ جو تعلیمی پالیسی بنائی گئی تھی اس کا مقصد کیا تھا، اس کے اہم نکات کیا تھے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے نیکسٹ دیکھا کہ جو تعلیمی پالیسی تھی کمپنی کی اس کا بانی کون تھا اور اس کا کیا نام تھا، اس کا نظریہ تعلیم کیا تھا اور اس نے کس ذریعے سے تعلیم دینا شروع کی تھی۔ نیکسٹ ہم لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو تعلیمی پالیسی تھی اس کے نتائج دیکھے تھے، جو تبدیل شدہ تھی، ترمیم شدہ تعلیمی پالیسی تھی، کیونکہ پہلے ان کی جو تعلیمی پالیسی تھی بالکل کٹر تھی عیسائیت کے حوالے سے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہ ہندوستانیوں کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے بظاہر انہوں نے مغربی علوم کی، عیسائیت اور مشرقی علوم کی تعلیم، اس کے ساتھ انگریزی ادب وغیرہ کی تعلیم بھی دینے شروع کر دی تاکہ لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے سکیں۔ اور سب سے اینڈ پہ ہم لوگوں نے جائزہ دیکھا کہ کمپنی کی جو تعلیمی پالیسی تھی اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بس جہاں تک آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو تیار کرنا ہے بھی آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، اگر کسی بھی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ ملتی ہوں میں آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔